برابر ہے۔ اب آپ بتائیے امانت کیا ہے، وفائے عہد کیا ہے، ایفائے وعد کیا ہے؟ یہ سب اخلاق حسنہ میں عظیم صفتیں ہیں۔ یہی ہے جنتی اوصاف، یہی ہے جنتی اعمال۔ جو دنیا میں جنتی ٹھکانوں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کی زبانیں جھوٹ نہیں بولتی، ان کی زبانیں سچ بولتی ہے۔ وہ سچ کے آگے دنیا کی بڑی سی بڑی قربانی دیتے ہیں، یہاں تک کہ جان بھی نیلام کرتے ہیں۔ کہ صحابہ جنہوں نے سچ کی خاطر اپنے آپ کو قربان نہیں کیا، سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ قرآن کریم جیسا کہ 122 نمبر کا ٹکڑا ہے، 87 نمبر کا ٹکڑا سورہ نساء میں ہی یہ دو ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اسلام سے بڑھ کے سچائی کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے بڑھ کے سچائی کیا ہے؟ 7402 یہ صحیح بخاری کا ریفرنس ہے۔ حضرت خبیب سے کہنے والوں نے کہا پکڑے تو گئے ہو، انجام بھی جانتے ہو کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، پھر بھی اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ایک جملہ کہہ دو۔ کس کے خلاف بھائی؟ اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، اللہ کے خلاف جھوٹ بولو۔ اور ایک جگہ قرآن یہ بھی کہتا ہے 106 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ نحل کا، من کفر باللہ من بعد الایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جو آدمی کبھی اس طرح کی حالت میں پھنس گیا کہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولو۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے بھائی؟ سب سے بڑا جھوٹ کفر ہے، سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، نعوذ باللہ اللہ کا انکار کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے نا۔ اگر ایک انسان مجبور کر دیا گیا اللہ کا انکار کرو ورنہ جان سے مار دیے جاؤ گے، تو اسلام یہ ضرور کہتا ہے زبان سے اگر کسی نے اس طرح کی حرکت کر بھی دی لیکن دل میں ایمان ہے تو اللہ کے یہاں اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ اجازت ہے، جان بچانے کے لیے زبان سے بظاہر آپ کفر کا ارتکاب کر سکتے ہیں، بشرط دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ کہ قرآن کریم کیا ہے؟ اتنی جھوٹ تو تھی نا، حضرت خبیب تو بچ سکتے تھے، ظالمین نے ان کو پکڑ لیا، مشرکین نے پکڑ لیا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے جانتے ہو کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، صرف پھانسی کے پھندے میں نہیں لٹکائیں گے، دنیا سے چلے بھی جاؤ گے نا تو جسم کے ٹکڑے رہیں گے، ہم وہ کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی آپشن ہے، رسول اللہ کے تعلق سے کہہ دو کہ میری جگہ رسول اللہ ہوتے ہیں، اسلام کے تعلق سے کہہ دو کہ اسلام کو نہیں مانتا، اللہ کے تعلق سے کہہ دو کہ اللہ کو نہیں مانتا، کیا زبان سے جھوٹ بول دیا؟ جنتی لوگوں کی پہچان، جو جنتی ہوتے ہیں وہ دنیا میں اللہ کی طرف سے ایسی توفیق دیے جاتے ہیں، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو ہمیں جملہ نہیں کہہ سکتے۔ اتنی بڑی قربانی کا آدمی کیسے دے جائے گا؟ صحیح بخاری میں الفاظ آئے 7402 نمبر کی حدیث 7402 کیا ہے وہ؟ حضرت خبیب اعلان کر کے کہتے ہیں وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي۔ مجھے تم مارنا چاہتے ہو مارو، ایک بار نہیں کئی بار، جسم کے ٹکڑے کرنا چاہتے کرو، کتنے کر سکتے ہو، مجھے خوشی ہے کہ میں اللہ کی خاطر مارا جا رہا ہوں، مجھے خوشی ہے نہایت ہی کہ میں اسلام پر وفات دیا جا رہا ہوں۔ سچ ایسا بولنا، جہاں بچنے کی گنجائش تھی وہاں پر بھی جھوٹ کا سہارا۔ آج ہم اور آپ اپنا میزان، اپنا احتساب کا ترازو خود پکڑے اور اپنے آپ کو تولے۔ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، بچوں سے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے وہ بچے جن کو بعد میں کبھی یہ سرزنش کی جاتی ہے کہ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، جھوٹ اچھی عادت نہیں ہے، لیکن ایک مربی یہ نہیں دیکھتا کہ اس بچے میں جھوٹ میری وجہ سے نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھا ہے، فون آیا، کہاں؟ بازار، یہاں وہاں، کیا کر رہے ہو؟ اب فون پہ ہی ہے، یہ کر رہا ہوں۔ وہ بچہ ہے جس کو بچہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن ذہنوں میں ہے کہ باتیں ایسے گھمانی چاہیے، ایسے ہی غلط بیانی کرنی چاہیے۔ جب کبھی موقع آتا ہے ان کی طرف سے کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں تو مربی سرزنش کرتے ہیں کہ آپ نے ہم سے غلط بیانی کیوں کی، یہ غلط بیانی جرم ہے،
والدین کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے میں جھوٹ بولنے کی یہ عادت کبھی کس کی وجہ سے آئی۔ آج ہم اولاد سے جھوٹ بولتے ہیں، اہل و عیال سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، تو جب ہمارا اخلاق ایسا ہے، ہمارا کردار ایسا ہے، جھوٹ بولنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ جو شخص بولتا ہے اس کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ توبہ نہیں کرے، یا ایسے ہی اس کے لیے معافی کی گنجائش نہیں، لیکن یہ ایک عمومی بات ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ ایک حدیث ہے 2607 نمبر کی، عنوان ہمارا یہی ہے نا کہ رسول اللہ کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق اور ہمارے اخلاق۔ جنتی جو لوگ دنیا میں پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی جن کو اللہ جنت دے گا، ان کا کیریکٹر جنتی والا ہی ہوتا ہے۔ وہ کارنامے ایسے کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں جھجک نہیں لگتی، شک نہیں ہوتا کہ یہ جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں، یقین کہ یہ جنتی ہے ہی۔ ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، رسول اللہ نے کہا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، سچ بولو، کیونکہ سچ بولنے کی وجہ سے انسان نیکی پہ رہتا ہے، اور جب تک نیکی پہ رہے گا فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، نیکی اس کو جنت تک لے کے جائے گی۔ ہم اور آپ کا سچ کتنا ہے؟ ہم جو کام آج نہیں کرتے، معاف کیجیے گا، وہ بھی کبھی کبھی اپنی صفائی یا اپنی بڑائی کے لیے کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک انسان فرض نماز پوری نہیں پڑھتا، تہجد کو چھوڑ دیجیے، لیکن کہیں رشتہ کرنا ہے یا کسی سے کوئی دنیا میں ڈیل کرنی ہے تو باتوں باتوں میں ہم نے آج تک، اللہ گواہ ہے، راتوں کا قیام نہیں ترک کیا، کتاب اللہ کو کبھی نہیں دیکھتا، ادب کے ہاتھ اس کے اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ زینت طاق بنی ہوئی کتاب کبھی وہاں سے اترتی نہیں، لیکن میرے تعلق سے اس کو اعتماد ہو جانا چاہیے، اور وہ مجھے صادق سمجھے، عابد سمجھے، نیک سمجھے، زاہد سمجھے، اور جو میں اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہوں وہ پوری ہو جائے، تو انسان اپنی تلاوت قرآن کو بھی جھوٹ کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ راتوں کی نماز کا بھی جھوٹا تصور یا جھوٹا عذر اس کے سامنے رکھتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ راتوں میں بھی قیام کرتے ہیں، ہم قرآن کی اتنی تلاوت کرتے، جو کام ہم نہیں کرتے نا آج اسے بھی اپنی صفائی کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہمارا نفس تو ہمیں پہچانتا ہے نا کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم کتنے سیاہ کار ہیں، ہم کتنے مجرم ہیں، اسی لیے تو اس طرح کے جھوٹ کی صفائی کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تبھی ہم سہارا لیتے ہیں کہ وہ ہمیں مانے گا، تسلیم کرے گا، صادق سمجھے گا، اسی لیے ہم اسے یہ کہہ کر کے اپنی عبادت کا زہد اور ورع کا حوالہ دیتے ہیں۔ بچوں کی بچیوں کی شادی کرنی ہے، انسان کے اندر دین نہیں ہے، دین سے وہ دور ہے، تو اب جو درمیان میں رشتہ کرانے والے ہیں انہیں ہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھرانے میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، دین کا ایسا شعار ہے، دین کی ایسی حفاظت ہے، دین کا ایسا پاس و لحاظ ہے، تاکہ جو ہم چاہتے ہیں وہ مل جائے۔ دنیا کی معمولی سی نعمت کی خاطر ہم دین کا جھوٹا سہارا لیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی نعمتوں کو انسان دین کمانے کے لیے استعمال کرے، دین حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس سے بڑھ کے جھوٹ کیا ہوگا کہ جو عبادت اس نے کی ہی نہیں ہے، ان عبادتوں کو بھی ذاتی شہرت کے لیے یا ایسے ہی ذاتی صفائی کے لیے وہ حاصل کر رہا ہے یا بیان کر رہا ہے۔ تو جب انسان اس قدر جھوٹ بولے گا تو کیا وہ دنیا میں اور دنیا سے بڑھ کر کے حشر میں اللہ کی رحمت کا، اس کے فضل کا، اس کے انعام کا یا اس کی رحمت کا مستحق ہوگا؟ رسول اللہ کہتے ہیں ایاک والکذب، لوگوں جھوٹ سے بچنا، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، کیونکہ جھوٹ آپ کو جھوٹ بولنے میں مجبور کرتا ہے۔ آج جس تجارت میں کمی کا، نفس کا، عیب کا یا قرض کے انبار کا
ہم اور آپ شکوہ شکایت کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے، ہماری تجارت کی بنیاد چھوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار سے گزرے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1209 اور 1210 نمبر کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، مصروف تھے، آواز رسول اللہ کی سنی، ویسے ہی گردن اونچی ہو گئی۔ ارشاد فرمایا، کیا ہے ارشاد؟ ان التجار هم الفجار یوم القیامہ، زیادہ تر جو تجارت کرنے والے ہیں کل حشر کی عدالت میں فاجر ڈکلیئر کیے جائیں گے، بدین ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ اب رسول اللہ سے پوچھا گیا، ایک انسان کہتا ہے اسی تاجروں کی جماعت میں سے، اولیس احل اللہ لنا البیع، کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ کیا آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر تاجر قیامت کے دن بدین شمار کیے جائیں گے؟ اللہ نے تجارت کو حلال تو کیا ہے، ہم کوئی حرام کا کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کے بعد کہتے ہیں، حرام تجارت میں کیا ہے؟ قسم کھائی جاتی ہے اور قسم کو پورا نہیں کیا جاتا، باتیں وعدے کے طور پر کی جاتی ہیں، یا پھر ایسے ہی ایسا ہے ویسا ہے جو کوالٹی بتائی جاتی ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں تحدثون ثم تکذبون، تجارت کے مسائل میں جو بولتے ہو وہ کرتے تو نہیں، تحلفون وتقسمون، قسمیں کھاتے ہو لیکن قسموں کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم یہ اتنے کا ہی مجھے پڑا ہے، میں نے آپ سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں دیا، وہ اس کے پیچھے 100 روپیہ، اس کے پیچھے اور بھی زیادہ۔ یہ قسم کھا کے تجارت کرنا جو جھوٹی قسم ہے، اسی طرح کی عادتوں کے تعلق سے رسول اللہ کے زیادہ تر تاجر ایسے تاجر قیامت کے دن حشر کی عدالت میں بدین شمار کیے جائیں گے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتے، الحمدللہ اللہ ہمیں اس طرح کی جو بھی قبیح صفات ہے اس سے بچائے، لیکن یہ عموماً بات ہے کہ آج تجارت کی دنیا میں جتنا مکر، فریب، دھوکہ، دجل، جھوٹ اور ڈیل کے اندر جس قدر وعدے کی خلاف ورزیاں ہمارے اپنے بھائیوں سے ہمیں پیش آتی ہیں، اتنا اغیار سے غیروں سے نہیں آتی، جن کا دین اسلام نہیں ہے، جو باطل پرست ہیں لیکن دنیا میں اپنا ایک معیار، اپنا ایک اسٹیٹس کہ ہماری ایک اہمیت ہے یہ برقرار رہے، وہ جھوٹ کم بولتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کم کرتے ہیں، دھوکہ مکر فریب کم دیتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے بھائی عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد، یہ جن کے نام ہیں یعنی اسلامی، وہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا رشتہ رکھتے ہیں یا ایسا معاملہ کرتے ہیں جس کی حقانیت جاننے کے بعد ایک شخص ان سے نفرت کرتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اسلام کا نہیں ان کا ہے، لیکن اگر غیر سے اس طرح کے معاملات ہم اور آپ کریں گے تو وہ ہماری اس طرح کی نیچ حرکتوں کو ہمارے اپنے کردار میں نہیں، ڈائریکٹ ہمارے دین میں تولتے ہیں۔ ان کا دین ایسا ہے نہ ہو سکتا، جبکہ ہمارا دین اللہ کا نازل کرتا ہے، اس سے بہتر ہوئے زمین پر کوئی دین ہے؟ آج ہم اور آپ کی وجہ سے ہی اسلام بدنام ہے، ہماری بد اخلاقی یہ میزان ہے اسلام کو بدنما دنیا کے اندر کرنے کے لیے۔ ہماری تربیت یعنی والدین نے جو کی ہے اس پر سوال کم اٹھے ہیں، ہماری ذات کم بدنام ہو، لیکن ہماری اس طرح کی قبیح حرکتوں سے، سوء کرداری اور بد اخلاقی کی وجہ سے ہم سے زیادہ، والدین کی تربیت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول بدنام ہوتے ہیں۔ جب ہم مکر و فریب، دھوکہ کرتے ہیں یا پھر ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں یا چوری کرتے ہیں اور دوسری بری حرکت کرتے ہیں تو لوگ ہمیں نہیں، نعوذ باللہ، جس دین کی طرف ہم منسوب ہیں اس کے اوپر تہمت کی نگاہ ڈالتے ہیں، تہمت کے الفاظ بولتے ہیں۔ ان کا دین ایسا ہے، اس لیے جو شخص دنیا میں جنتی ہوتا ہے
وہ جنتی کام کرتے رہتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہم نے بار بار سنا ہے، جو تجارت کی دنیا میں ان کا ثانی نہیں، تجارت کی دنیا میں صحابہ کی فہرست میں ان سے بڑا کوئی نہیں، عبد الرحمن ابن عوف۔ کیا نام ہے بھائی؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ کتنا دیا؟ بے حساب، بے حساب۔ اور کس خوبی کی وجہ سے دیا؟ مکہ چھوڑ کے آئے تھے، سابقین اولین میں سے ایک۔ شروع میں جو لوگ رسول اللہ کے ہاتھ مبارک یا ید مبارک پر اسلام لائے، ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں۔ جب آئے تھے مکے سے مدینہ کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، تجارت بھی ابتدا کی، تاجر بنے، اور اس کے بعد جو اللہ نے نوازا، کتنا دیا، کتنا دیا۔ اور وہ اپنی ساری تجارت کی ترقی یا ایسے ہی برکت کی جو بڑی وجہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ سے جو تعلیم لی ہے اس کو اپنی تجارت کے لیے میزان بنایا ہے۔ کیا ہے وہ تعلیم؟ کہ جو تاجر، ابھی جو حدیث پڑھی نا کہ میدان محشر میں بدین شمار کیے جائیں گے، اسی میں ایک جملہ ہے الا من اتقى، الا من اتقى، جو تاجر متقی ہوگا وہ پھر کس کے ساتھ ہوگا؟ ایسے ہی وصدقہ، جو تاجر سچ کو اپنی بنیاد بنائے گا تجارت کی ترقی کے لیے، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ یا ایسے ہی جو تاجر تجارت میں نیکی کو اپنا ملحوظ خاطر رکھے گا کہ بھائی نیکی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ایسے تاجر جو سچ بولتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، نیک اور دیندار ہوتے ہیں، اپنی تجارت میں بھی یہ ساری اچھی صفات وہ ملحوظ رکھتے ہیں۔ یہ 1209 نمبر کی حدیث ہے جو جامع ترمذی کی ہے، التاجر الامین الصدوق یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ کل قیامت کے دن حشر کی عدالت میں جن تاجروں نے تجارت میں اسلام کے اصول کو محفوظ کیا ہوگا، اسلامی اصول کو اپنایا ہوگا، جو بھی تجارت کے ہیں، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میری تجارت کی ترقی اور برکت کا یہی راز ہے، جس کو بھی تاجر بننا ہو اس طرح کی تجارت کرے، اللہ نے مجھے نوازا ہے اس کو بھی نوازے گا۔ ہم اور آپ ایسی تجارت کرتے ہیں۔ آج اہل اسلام جو بھی تاجر ہیں، ہماری سرزمین پوری تجارت سے بھری پڑی ہے، زیادہ تر آپ کو مسلم یا جو علاوہ ہیں وہ سب کے سب تاجر ہی ہیں۔ کیا ان میں اس طرح کی خوبیاں ہیں جو اسلام نے بتائی؟ اور پھر آگے دیکھیں، یہ ایسے انسان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کیا کہا تھا؟ حدیث ہے 896 نمبر کی، جو کہ معجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے، اور ایسے ہی 3749 جامع ترمذی کے اندر رسول اللہ کے پاس کچھ نہ تھا، اور جو کچھ بھی دنیاوی آپ کا سرمایہ تھا وہ آپ کی وفات کے بعد کیا ہونا تھا؟ وہ آپ کی وفات کے بعد صدقہ جاریہ ہونا تھا۔ وہ میراث نہیں ہے کہ بچی کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، بچوں کو اتنا ملے گا، نہیں۔ رسول جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنی زندگی میں کہا تھا اپنی بیویوں سے، میں تمہیں ایک سچے اور نہایت ہی دیندار نیک انسان کے تعلق سے یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارا سب سے زیادہ خیال وہی نیک انسان کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کا نام لیا تھا، اور آپ نے اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا یہ میرا صحابی جس کی صفت ہے انہ البار، وہ بہت نیک ہے، والصادق، بہت سچا ہے۔ اور دیکھیے آج ہم اور آپ اپنی صحیح ماؤں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھانا چاہے، ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اب ہم اپنی والدہ کے پاس بیٹھیں، ان کے لیے باعث تسکین رہیں،
کیوں ان کے زمروں میں جانا بھی، کیا ان کے حلقوں میں رہنا؟ ہمارے پاس وقت ہے دوستوں کے لیے، جو بھی مفاد جن سے وابستہ ہے، ایسے حلقہ یارانہ میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے، یہ چہرہ مسکراتا ہے یا ایسے ہی یہ باتیں، یہ زبان اچھی باتیں بولتی ہیں، کن کے لیے؟ جن سے مفاد وابستہ ہے۔ جب کبھی والدین بولتے ہیں بچہ تیری آمد ہمیں مسرور بناتی ہے، جب تو گھر میں آتا ہے تو ہمیں خوشی ملتی ہے، جب تو ہمارے پاس رہتا ہے، بیٹھتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، یا ایسے ہی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو پھر ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں نیک دیندار بیٹا عنایت کیا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں آج کل یہ کامن نہیں ہے، نوجوان ایسے ہی ہیں الا ماشاء اللہ۔ جب والدین کی طرف سے کہا جاتا ہے آؤ بیٹھو، بیٹھنے سے ہمیں سکون ملے گا، کیونکہ آپ ہونٹوں کے نور بھی رہے، یا ایسے ہی ہونٹوں کے سرور رہے، دل کے نور رہے، اور ایسے ہی ہم نے بڑی آرزویں امیدوں سے اللہ سے تمہیں مانگا، تمہاری تربیت کی، تمہارے پیچھے اتنا سرمایہ صرف کیا، تو اب ہمیں بزرگی میں جب ہم لاٹھی کے محتاج ہیں، عصائے پیری کی ضرورت ہے، ہماری لاٹھی بنو، تو وہ بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے اماں یہی آپ کی روزانہ کی باتیں مجھے تنگ کرتی ہیں، یہ باتیں سن کر کے کان پک گئے ہیں۔ اور جو اولڈ ایج ہوم یہ لوگوں نے پہلے آباد کی، اولڈ ایج ہوم یہ پہلے جو دین اسلام والے نہیں ہیں، جن کا دین اسلام نہیں ہے نا، وہ لوگ آ کر کے اپنے والدین کو، جو بوڑھے ہیں، بیماری کے شکار ہیں، اور ان کو ضرورت ہے کہ ان کو ایک سہارا ملے، بچے لا کر کے اولڈ ایج ہوم بن رہے ہیں۔ لیکن اب بدقسمتی سے یہ بھی ہونے لگا کہ ایک وہ انسان جس کا نام احمد ہے، جس کا نام محمد ہے، جس کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، وہ بھی اپنے والدین کو اس طرح کے گھروں میں چھوڑ کے آیا۔ اب یہاں پر صرف ایک جملہ کہنا ہے اللہ کے بندوں، اگر کوئی بد نصیب دنیا کا ایسا کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنے مقدر سے جنت نکال دی، اس نے اپنے مقدر سے جنت نکال دی ہے۔ جن گھرانوں سے والدین کو اس طریقے سے رسوا کر کے نکالا چاہتا ہے کہ ان کے بچے اب کسی کے ہو گئے، ان کے زلفوں کے اسیر بن گئے، اور ان کے والدین جب عصائے پیری کا سوال کرتے ہیں کہ بڑھاپے کی لاٹھی بنے، تو اب وہ نہیں بننا چاہتے، اور یہ سارے سوالات والدین کا وجود گھروں میں نعوذ باللہ، بچوں کے لیے شاخ گزرتا ہے، ماہانہ دوائی کا اتنا خرچہ ہے، یا ایسے ہی ان کی اطاعت میں جو ان کی خدمت ہے اس میں اتنا وقت لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے اپنے لیے شاخ سمجھتا ہے، وبال سمجھتا ہے، گراں سمجھتا ہے، گھر سے نکال کر کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آتا ہے، تو وہ اپنی جنت کو اپنی تقدیر سے نکالتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے۔ ماں جس کے تعلق سے رسول اللہ کی یہ حدیث ہے 2484 الترغیب والترہیب، ایک صحابی کو کہا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں میری والدہ ابھی بغیر حیات ہے، میں جہاد کرنے اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا ارجع، ابھی اسی وقت آپ لوٹیے، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا بہتر سلوک کیجئے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، احسان کیجئے، کیوں؟ وہی آپ کی جنت ہے۔ جہاد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جنت حاصل کرنے کے لیے۔ والدہ موجود ہے، کہاں جا والدہ کے پاس، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بناؤ۔ کیوں؟ الزم رجلیہا فتم جنہ، ان کے پیر کو پکڑو، یعنی ان کی خدمت کو لازم کرو، وہی جنت ہے۔ اور جنت کے دروازوں کا نام سنا ہے نا ہم نے، ایک جو کہ باب الریان، روزے دار، باب الصلاۃ، نمازی، باب الصدقہ، صدقے والے، باب الجہاد، جہاد کرنے والے۔ 1900 نمبر کی حدیث ہے 1900، جامع ترمذی کی۔ جنت کے دروازے کا نام ہے باب الوالد۔ کیا نام ہے؟ باب الوالد۔ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، جنت کے مضبوط ترین دروازوں میں سے مڈل دروازہ ہے، جسے مرکزی دروازہ کہا جاتا ہے،
وہ دروازہ کون سا ہے؟ والد نام کا دروازہ ہے، باب الوالد۔ جو دنیا میں اپنے والد کے ساتھ احسان کرتا رہا ہوگا اسی جنت کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اور آج ہم اور آپ کو انہی کے ساتھ احسان کرنا شاپ گزرتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، حضرت عائشہ دعائیں دیتی تھی، ان کے بیٹے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو بار بار بلا کر کے یہ کہتی تھی قد اللہم اسقِ اباک من سلسبیل الجنہ۔ یہ الفاظ حدیث 3749 جامع ترمذی کی۔ ابو سلمہ تم اس خوش نصیب باپ کے بیٹے ہو جس نے رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد ہمارا سب سے زیادہ خیال کیا، اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد تمہارا سب سے زیادہ خیال، کیوں؟ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ویسے ہی رسول اللہ کے پاس کم مرسی کی دنیا تھی، بہت کم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ بھی جب آپ چلے گئے تو وہ صدقہ ہے، بیت المال کا حصہ ہے، تو خیال کون کرے گا؟ حضرت عائشہ کئی سال تک بقید حیات رہی رسول اللہ کے انتقال کے بعد، کس نے خیال کیا؟ ایک زمین حضرت عائشہ خود کہتی ہیں جس کی قیمت 40,000 دینار تھی، وہ ہمارے گھرانے کے خرچے کے لیے اسی شخص نے جن کے تعلق سے رسول اللہ نے زندگی میں پیشن گوئی کی تھی، اس سے زیادہ دیندار سچا کوئی انسان نہیں ہے، یہ میرے بعد تمہارا خیال کرے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے ہمارے لیے وقف کی تھی 40,000 دینار کی زمین۔ آج ہمیں صرف یہ سننا جاتا ہے، ہم میں سے زیادہ تر ایسے ہوں گے جن کے پاس اتنی قیمت پوری زندگی کی نہ ہو۔ یہ انہوں نے وقف کی تھی اور کتنے احسان کیے، اور یہ کہتے تھے کہ جب اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے پہ جنت ہے، یہ کائنات کی والدہ ہے۔ یہ کون ہے؟ ام المومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، رسول اللہ کی بیویاں ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنے پہ بدر جاتا جنت ہے۔ تو جب وہ سچے تھے، دیندار تھے، یہ ان کا اخلاق تھا، اسی لیے دنیا ہی میں اللہ نے جن 10 خوش نصیبوں کو جنت کی شہادت دی، بشارت دی، نام لے لے کر کے کئی بار رسول اللہ نے کہا یہ جنتی ہے، ایک نام خوش نصیب عبد الرحمن ابن عوف کا بھی تھا۔ تو جب ہم دنیا میں اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اسلامی بنائیں گے، حسین سے حسین بنائیں گے، تبھی جا کر کے وہ ٹھکانہ پائیں گے جس کو اللہ نے الحسنہ کہا ہے۔ بس یہ آخری بات دیکھیے، آج مال کی خاطر ایک انسان دین سے کتنا بھاگتا ہے۔ ہماری اور آپ کی جو بھی دوری ہے زیادہ تر لوگوں کی، جب اس کا جائزہ لیا جائے تو یہی لگتا ہے کہ صرف دنیاوی ضروریات کی تکمیل، یہ حاصل کرنا ہے، وہ پانا ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، یعنی مصروفیات زندگی اس کو پورا کرنے کی وجہ سے جس میں مال کا نمایاں کردار ہے، ایک انسان دین سے دور ہے، نمازوں سے غافل ہے، دینی علوم سے غافل ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں جنتی ہوتے ہیں ان کو سامنے سے آفر کی جاتی ہے کہ مال ہے، لو یہ لے لو، اب ان کا جواب سنیے۔ صحابہ کا اخلاق، یہ ہمارے موضوع کا ایک حصہ ہے نا، نبی، صحابہ اور ہمارا اخلاق، ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اتنا فرق ہے۔ جب وہ دنیا میں زندگی گزار کے گئے تو ان کے کردار، ان کے اخلاق اس بات کی صراحتاً شہادت دیتے ہیں کہ وہ جنتی تھے، اس لیے جنتی کارنامے کر کے گئے۔ اگر ہم اور آپ کو بھی جنتی بننا ہے تو پھر کام وہ نہیں کرنے ہیں نعوذ باللہ جو دوزخیوں کی نشانی ہے، جو دوزخیوں کی علامت ہے، جنتی ہی کام کرنے ہیں۔ اسلام کی خوبیوں کو، اسلامی اخلاق کو، اسلامی عادات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے۔ ایک نام ہے صحابی کا، عمرو بن العاص۔ یہ صرف واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کی جائے۔ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ ایسے ہی سرور خوشی سے کہا، کیوں؟ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، تاجروں میں سے ایک بڑے تاجر ہیں، عمرو بن العاص، بڑے خاندان والے ہیں، مال والے ہیں، رئیس ہیں، سب لٹا کے چھوڑ کے
اسلام رسول اللہ کے ہاتھ پر قبول کرنے کے لیے کب آئے تھے؟ خندق کے بعد آئے تھے. کسی نے کہا 6 ہجری، کسی نے کہا 7 ہجری. جو کچھ بھی تھا سب کچھ چھوڑ دیا. خالد ابن ولید اور عمرو بن العاص یہ دونوں رسول اللہ کے پاس ساتھ میں آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اب وہ ایسا موقع تھا کہ جو آدمی اسلام قبول کرتا ہر نعمت سے محروم کر دیا جاتا. عمرو بن العاص بھی محروم کر دیے تھے. اللہ کے نبی انہیں کہتے ہیں، یہ حدیث ہے 299 الادب المفرد 299 نمبر کی، امام بخاری کی کتاب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا انی ابعثک علی جیش یغنمکم اللہ وارغب لک رغبۃ من المال الصالح. میں ایک لشکر تیار کرتا ہوں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں عمرو بن العاص آپ کو اس لشکر کا کمانڈر بناتا ہوں، چاہیے، اور اللہ اسی لشکر میں آپ کو خوب مال عنایت کرے گا، مال غنیمت. جواب صحیح. آج اسی مال کی خاطر ہم اور آپ نے اپنے آپ کو بھی فروخت کیا ہے، عزت بھی نیلام کی ہے، دین بھی نیلام کیا ہے، سب کچھ اسی مال کے اوپر جانثار کیا ہے. کیونکہ یہ بھی تو پیشن گوئی ہے نا رسول اللہ کی. جامعہ ترمذی کی 2336 نمبر کی لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا جس میں گرفتار امت کے افراد ہوئے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے. میری امت کا وہی فتنہ مال ہے جس میں زیادہ تر لوگ گرفتار ہوں گے، حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے اور اللہ کے عذاب کے شکار ہوں گے. آج یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اس کی ہوس کیا ہے، اس کی بھوک کیا ہے، اس کی لالچ کیا ہے، اس سے ہم اور آپ بالکل انجانے نہیں ہیں. انسان کو کچھ غلط عادتیں ہوتی ہیں، مثلا نشے کی ہیں یا اور دوسری چیزوں کی ہیں، وہ چھوٹ جاتی ہیں. مال جس کی ہوس ہو جائے، مال جس کی لالچ بن جائے، جتنا وہ بڑھتے جائے گا نا، بڑھا ہوتے جائے گا، زندگی سے دور قبر سے قریب ہوگا، اس کی یہ لالچ بڑھتی جائے گی، اس کی یہ لالچ بڑھتی جائے گی. یہ صحیح بخاری کا ریفرنس ہے 6420 اور اس کے بعد کی حدیث ہے کہ انسان جو بڈھا ہوتے جاتا ہے نا، اگر وہ مال کا لالچی ہے تو اس کا دل نوجوان ہوتے جاتا ہے. لا یزال قلب الشیخ شابا فی اثنتین. بڈھے کا دل 2 چیزوں میں نوجوان سے نوجوان ہوتا ہے، وہ ایک زیادہ جینے کے لیے، طول العمل، اتنی زندگی مل جائے، وہ کثرت المال، زیادہ مال کے لیے. تو مال کی ہوس انسان کو پھر کہیں کبھی نہیں چھوڑتی. لیکن عمرو بن العاص سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ سردار ہیں، آپ تاجر ہیں، بڑے انسان ہیں، آپ اسلام لائے تو بہت سی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے، سب کچھ چھین لیا گیا، آپ نے فدا بھی کر دیا. ہم آپ کے لیے ایک آپشن ہے، یعنی ایک موقع ہے، لشکر تیار کرتے ہیں، جائیے، دعائیں ہماری اللہ خوب نوازے. رسول اللہ کو جواب دیتے ہیں. یہ جواب جنتیوں کا جواب ہوتا ہے. کیا آج ہمارا یہ جواب ہے؟ اپنے آپ کو اس جواب پہ تولیے گا. میں خود اپنے آپ کو پہلے اس میں شامل کر رہا ہوں. حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے 299 ادب المفرد کی، یا رسول اللہ انی لم ارغب فی الاسلام مالا. مال کی وجہ سے میں اسلام نہیں لایا، مال کی کوئی چاہت مجھے نہیں رہی. اسلام لانے کے بعد اب مال کو بھول چکا، جو چھوڑنا تھا للہ آپ کے لیے، اللہ کے لیے چھوڑ دیا. اور کس لیے اسلام لائے؟ آج نمازیں بھی لوگ اسی مال کے لیے پڑھتے ہیں. میرے ساتھ ہوا ہے. ہم نے جب کسی سے کہا آپ فجر کی نماز کی پابندی کریں، اللہ بہت رزاق ہے، رزق دے گا، کیا غلط ہے؟ قرآن کریم 132 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ طہ کا، رزق کی چابی نماز ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. لوگوں نماز پڑھو. رسول اللہ آپ پڑھیے، اہل و عیال کو اس کی تاکید دیجیے، نماز سے روزی دیں گے، کیونکہ ہم روزی مانگتے نہیں، روزی نیلام کرتے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو نماز روزی کی چابی ہے نا. فجر کی نماز، کیونکہ وہ وقت سب سے برکت والا ہے.
رسول اللہ اسی نماز کو پڑھنے کے بعد یہ سوال کرتے تھے، 925 نمبر کی حدیث ابن ماجہ کی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، علم نافع اور ایسے ہی پاکیزہ رزق کب؟ فجر کی نماز کے بعد۔ یہ روز آپ کا معمول تھا، آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کو بتایا، اب وہ 1 مہینہ پڑھنے کے بعد دوبارہ ملا اور کہا مولانا میں نے 1 مہینے تک پابندی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، لیکن جن مصیبتوں میں گھرا تھا اور مزید اس میں پھنستا گیا، بدحالی دور جانے کا نام نہیں دیتی اور رزق تنگ سے تنگ ہو گیا۔ اب تو بولے نماز پڑھنے سے بھی فائدہ تو نہیں ہوا، پھر نماز کی قربانی کا کام، یعنی نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے اللہ خوش ہو جائے، دنیاوی فقیری دور ہو جائے، اس لیے نماز کا سہارا ہے۔ ایک شخص ہے علاج کے طور پہ، جیسے قرآن کریم ہے نا پورا شفا ہے، 1-2 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ اسراء کا 5758 سورہ یونس کا، جس میں اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو سراپا شفا بنایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یا ایسے وہ شفاء لِمَا فِی الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، دل کی بھی شفا ہے، جسم کی بھی شفا ہے۔ ایسے ہی جب آپ کسی کو کہتے ہیں جس نے علاج خوب کروایا، بیماری ابھی تک پتہ ہی نہیں چلی، پھر بھی ہے کہ سر دکھتا ہے، اعضاء جسمانی دکھتے ہیں، بھائی اللہ کا کلام پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ جب ایک انسان پڑھنے لگتا ہے اس لیے بیماری دور ہو جائے، تکلیف ختم ہو جائے، اور جب 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، نہیں ختم ہوئی، تو پھر سے وہی حالت، کتاب مبین کو تاب زینت بنا دیا۔ ہمارے جو دینی رشتے ہیں، ہماری جو اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، وہ ہمارے مفاد کے لیے، اللہ تو پہلے یہ کر تو میں کروں، ٹینڈر پاس کروا تو اتنا دوں گا، بیٹی کی شادی کروا تو عمرہ اور حج کروں گا۔ ہم اللہ سے بھی ایسی ڈیل کرتے ہیں نعوذ باللہ، جو الصمد ہے کہ پہلے تو ہمارا کر پھر میں تیرا کروں گا، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم عبادت کریں گے اللہ کے لیے نعوذ باللہ، تو ہم دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے دین استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو آج آ چکا ہے۔ انسان دین کا حلیہ بھی اس لیے پہنتا ہے، دین بھی اس لیے اختیار کرتا ہے کہ دنیا سنور جائے، دنیا بن جائے۔ ابھی دیکھ لیجیے نا، مقام ہے، رتبہ اسی کرسی کے لیے، دنیاوی فیلڈ، دنیاوی میدان میں نہیں بھائی، اسلامی تنظیم، اسلامی جماعت، اسلامی سوسائٹی، وہاں اسی کرسی کے لیے ان کو روکا گیا، ان کو روکا گیا، ان پر الزام لگایا گیا، ان پر الزام لگایا، کس لیے؟ کیوں؟ اس کرسی کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنی ذات کا احتساب کیجئے، کل آپ اپنی ذات کے لیے اللہ کے یہاں مسئول ہوں گے، اور اس کا جواب آپ کے لیے شاخ سے شاخ ہوگا۔ ان کرسی پر بیٹھ کے، کرسی سے جو بھی متعلق ہے لواحقین جماعت جمعیت، ان کا احتساب، ان کا حساب اللہ کے یہاں کیسے دیں گے؟ انسان کی عقل مندی کا تو تقاضا یہی ہے نا کہ مجھ پر اتنا ہی بار آئے جو کم سے کم ہو، جسے میں ادا بھی کر لے جاؤں اور کل قیامت کے دن آسانی سے حساب بھی دے لے جاؤں۔ اسی کرسی کے لیے جیسے سیاست میں روندا جاتا ہے، آج اسلامی تنظیموں میں لوگوں کو روندا جاتا ہے۔ کیوں؟ لوگ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں دینی مفاد کے لیے، اسلام سے جڑے ہوئے ہیں ذاتی مفاد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے۔ وَلْتُمِسَ بِالدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، آخرت والے عمل اس لیے کر رہے ہیں دنیا مل جائے۔ ہم یہ اس لیے ہوئے تاکہ دنیا ہمارے قریب آئے۔ ایسا دین جو انسان کو دنیا کے لیے استعمال کرنا پڑے، نعوذ باللہ، ایسے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ وبال ہے یہ دین جو آپ دنیا کے لیے اختیار کر رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے آپ دیندار بنے ہوئے ہیں، آپ گنہگار ہیں اللہ کے یہاں، کیونکہ آپ دین صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ آج زیادہ تر یہ ہو رہا، لیکن عمرو بن العاص نے کیا جواب دیا؟ میں اسلام مال کی خاطر نہیں لایا کہ میں اسلام لاؤں گا، جنگ کروں گا، محاذ میں جاؤں گا، مال غنیمت میں حصے دار بن جاؤں گا۔ اب اسلام کس لیے لایا؟ وَإِنِّي أَسْلَمْتُ لِنَفْسِي لِلْإِسْلَامِ وَأَنْ أَكُونَ مَعَكَ يَا رسول اللہ۔ رسول اللہ آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا دیدار نصیب ہو جائے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں، جنت میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں، اور اپنے آپ کو اللہ کا فرمان بردار بنائے رکھوں، اس لیے میں اسلام لایا ہوں۔
جاؤ. اسلمت لنفسی بالاسلام، میں اپنی ذات کو دوزخ سے بچانے کے لیے اور اے نبی آپ کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہوا ہوں. میں دنیا کے لیے مانے غنیمت کے لیے مسلمان. جو دنیا میں جنتی بنا کے پیدا کیے جاتے ہیں ان کا یہ کردار ہوتا ہے، ان کے یہ اخلاق ہوتے ہیں. باتیں بہت ہے لیکن آپ کے سامنے بس اسی پر اکتفا کی جاتی ہے. اگر وقت زیادہ دیا گیا ہے تو ہم تحریر سے اس کی معافی چاہتے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی جو بھی سیرت ہے، سورت جتنی حسین ہیں اس کو مزید حسین بنائے رکھنے کے لیے کتاب و سنت کی سیرت اور کتاب و سنت کی عادت کو اپنانے، زندگی بھر اس پر قائم رہنے اور ایسے ہی اخیر وقت تک اسلام پر ہی ہماری وفات، ہمارا خاتمہ ہو، اس کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللهم اجعلنا من اهل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے جو کتاب و سنت کی بات بغور سنتے ہیں، سننے کے بعد جو تقاضا ہے کہ آپ عمل کریں، عمل کرتے ہیں اور حسب استطاعت دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اللہ ہماری صورت سمیت ہماری سیرت کو بھی، ہمارے اخلاق کو بھی اسلامی بنائے، دینی بنائے، کتاب اور سنت کی پاسداری کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. سلف صالحین کے جو راستے ہیں، سلف صالحین کے جو طریقے ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، اللہ ہم میں بالخصوص ہماری نسلوں میں جو آئے گی یا جو ہے ان سب میں اللہ نافذ کرے اور ایسے ہی کتاب و سنت کی باتیں سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم اور آپ کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.